السلام علیکم 10 کلاس اردو کا آج کا آپ کا لیکچر اردو ادب میں عید الفطر کے سوالات و جوابات ہیں، اور ساتھ میں ہی اس کے مشقی سوالات بھی آج ہوں گے۔ کل سوالات کچھ کیے تھے، کچھ رہ گئے تھے، آج مکمل کرتے ہیں۔ سوال ہے آپ کا کہ کون سی چیز اقبال کو، علامہ اقبال کو عید کی چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ کون سی چیز علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ بچپن کی یادیں۔ علامہ اقبال نے بھی عید کے موضوع پر نظمیں لکھی ہیں۔ یاد طفلی یعنی بچپن کی یاد اقبال کو عید کی چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے۔ وہ یہ منظر نہیں ہے، منتظر نہیں ہے، منظر ہے۔ وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے منظر، اس کے میں دیکھ کر تو اپنے بچپن کی یاد تازہ کر لیتا ہوں کہ جب بچپن میں ہم چاند دیکھتے تھے عید کا تو کس قدر خوشی ہوتی تھی۔ بچپن کی عید اور بڑے ہونے کے بعد کی عیدوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو اقبال نے بچپن کی جو عید تھی اس پر شاعری کی ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے، ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، اکثر آ جایا کرتا ہے۔ درج بالا مصرع مولانا الطاف حسین حالی کا ہے، بچے اس میں غلطی کر جاتے ہیں، عبد المجید سالک لکھ دیتے ہیں، جبکہ یہ حالی کا مصرع ہے۔ اگلا سوال ہے، عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ ہماری شعری روایات اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی ہیں جب تک اس میں عید اور عید کا چاند نہ ہو۔ شاعر حضرات، تقریباً تمام شاعر حضرات نے اس پہ شاعری کی ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں آپ خلاصہ جو ہے وہ خود لکھیں گے۔ میں آپ کو اس کے کرواؤں گی مشقی سوالات، جس میں آپ کے غلط درست بھی ہیں اور MCQs بھی ہیں۔ غلط درست خالی جگہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کس میں آتے ہیں، یہ بھی MCQs میں ہی آ جاتے ہیں۔ یہاں پر ہے آپ کے غلط درست۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری میں وسعت پیدا ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بالکل ہوئی تھی۔ اس میں ملت کے بارے میں زیادہ رجحانات آ گئے تھے، قوم و ملت کے بارے میں۔ اگلا ہے جی، خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے مرثیے لکھے؟ نہیں، انہوں نے دلی کی بربادی کے نوحے لکھے تھے۔ عید الفطر کے متعلق موضوعات ہماری شاعری کا اصل رخ ظاہر کرتے ہیں۔ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ ریڈنگ کیے تو یاد ہوگا، یہ درست ہے۔ سبق میں 4 شعراء کے اشعار درج ہیں، غلط 5 کے ہیں۔ عید الفطر کا تصور ہماری اقدار میں شامل ہے؟ بالکل شامل ہے۔ اچھا، آگے آپ کے MCQs، درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے ٹک سے۔ یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ ہلال عید کی گردوں پہ آمد ہے، یہ کس کا ہے جی؟ عبد المجید سالک کا ہے۔ یہ MCQs میں اکثر آتا ہے۔ آپ کو کراس لگا ہوا نظر آ رہا ہوگا، یہ کراس نہیں، یہ ٹک ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے، حسن نظامی نے دلی کے جو نوحے لکھے ان میں کون سی چیز نمایاں ہے؟ اس میں تھی عزم رفتہ کی یاد، یعنی پرانے زمانے کا ذکر تھا۔ عید الفطر کے موقع پر مسلم معاشرے کے کس طبقے کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ متوسط طبقہ، جس کو ہم درمیانی طبقہ کہتے ہیں۔ غریب جو ہیں ان کے پاس پتہ نہیں ہوتا، وہ نہیں تیاریاں کرتے، اور امیر حضرات جو ہیں ان کے پاس روپیہ پیسہ بہت ہوتا ہے، وہ بڑے آرام سے کر لیتے ہیں۔ پس جاتا ہے بیچ میں درمیانی طبقہ، دنیا دکھاوے کے چکر میں۔ اچھا جی، اگلا آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو جائے ذرا۔ شاعر نے لذت افزائے شور طفلی میں کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ شاعر نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ بادل ستارے؟ نہیں، انہوں نے اشارہ کیا ہے عید الفطر کے چاند کی طرف، ٹھیک ہے۔ پھر ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد توجہ تیز ہو گئی کس طرف؟ نظموں کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے MCQs بھی مکمل ہو گئے اور آپ کے سوالات و جوابات بھی مکمل ہو گئے۔ اس کی ریڈنگ دھیان سے کریے گا، اس سبق کا خلاصہ اکثر آ جاتا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت چھوٹا سا چیپٹر ہے، صرف 3 سے 4 دفعہ اس کی ریڈنگ کر لیں، 2 سے 3 دفعہ نہ کریں، 3 سے 4 دفعہ کر لیں تاکہ اچھے طریقے سے دماغ میں یہ بیٹھ جائے، اور اس کا خلاصہ آپ خود لکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔